السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجأنا ومغيثنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب أبو القاسم أحمد مصطفى محمد مصطفى اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والمحكم في كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار دیگر ضرور پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی پر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، وارثان رسول والے رسول، گدایان دربار قبول، مولا آپ سبوں کے در پہ ایمانی کو زندہ و سلام کرتے ہیں۔ آج کیا ہو گیا ہمارے
صلوات پڑھے آپ لوگ محمد عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ میری آواز کی حالت ہے، اور ابھی مسلسل عشر محرم کی آخری تاریخ تک مجھے آپ لوگوں کے درمیان خطاب کرنا ہے۔ لہٰذا گزارش بس یہ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ وہ مجمع ہے جو کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ لہٰذا اگر گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے، میں ویسے زور نہ لگاتا ہوں، جس طبیعت کا ہے، جس مزاج کا میں عادی ہوں، مگر الحمدللہ جو معلومات، جو کلام آپ لوگوں کے درمیان پیش کیے جائیں، آپ لوگ ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ اور دیکھیے، ایک خطیب جب خطاب کرتا ہے منبر سے تو یہ اس کی عبادت ہے، مگر آپ فقط خاموشی سے بیٹھ کر سنیں تو یہ عبادت تو ہوگی، مگر عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عبادت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب خطیب کچھ کہے اور آپ بھی بولے ساتھ میں، تو خطیب کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس کی محنتوں کا کچھ صلہ جو ہے وہ سامعین ادا کر رہے ہیں۔ ایک نعرے حیدری، نعرے سلوات، عزیزان ملت، مسلسل اس عشرے میں ہم توحید اور حجت کے حوالے سے آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو جس کا آغاز ہم نے محرم کی پہلی تاریخ سے کیا تھا، آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور مسلسل ہم توحید اور اس کی حجت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو سے قبل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ واضح پیش کیا کہ پروردگار کائنات اپنی توحید کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤں، اپنی معرفت کرواؤں، تو پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا۔ توجہ کیجیے گا، اب جب اللہ نے اپنے نور سے نور کو خلق کیا اور اس نور نے جب اس کائنات میں اپنے وجود کا اظہار کیا تو وہ نور خلق بن گیا، اللہ خالق بن گیا۔ اس نے عبادت کی تو وہ عابد بن گیا، اللہ معبود بن گیا۔ اس نے اللہ کو سجدہ کیا تو وہ ساجد بن گیا، اللہ مسجود بن گیا۔ توجہ، اللہ نے جب اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا تو نور محمدی نے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کیا۔ توجہ، اور اللہ نے جب نور محمدی کو خلق کیا تو اسے اس نور سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس کی محبت میں جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، جب اللہ نے چاند کو چاندنی دی، سورج کو روشنی دی، ہواؤں کو آوارگی دی، پھولوں کو مہک دی، تاروں کو چمک دی، آسمانوں کو بلندی دی، زمینوں کو پستی دی، ہواؤں کو آوارگی دی، توجہ کیجیے گا، سمندروں کو روانی دی، تو اللہ نے اس کے بعد کہا لولاک لما خلقت الافلاک۔ میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ میں نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا ہے آپ کے لیے۔ بھائی شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ آنے والی ہے، تو آپ لوگ اکثر شب جمعہ میں ایک حدیث
حدیث کی تلاوت کرتے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کا نام ہے حدیث قصہ. توجہ کیجیے گا. حدیث قصہ کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں. بھائی حدیث قصہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ ایک روز نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی عالمیان کے گھر پر تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں تو مجھے اپنی چادر یمانی لا کر اڑا دے. قسم خدا کی ذرا غور کیجیے کہ یہ رسول کون رسول ہے؟ یہ شافع محشر ہے, یہ شفیع روز جزا ہے. ایک روز ایک لڑکی اپنی ماں کو لے کر, اس کی ماں نابینا تھی, اندھی تھی, لے کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے رسول کی شہزادی, اے رسول کی بیٹی, میری ماں نابینا ہے, میری ماں کے آنکھوں کو آپ شفا بخش دیں. اللہ آپ کے وسیلے سے شفا دیتا ہے, میری ماں کے آنکھوں کو شفا دے دے. سیدہ کائنات اگر چاہتی اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اس نابینا عورت کی آنکھوں میں رکھ دیتی اور اس عورت کو شفا مل جاتی. مگر قسم خدا کی کبھی بیٹی نے باپ کی عظمت بتائی ہے, کبھی باپ نے بیٹی کی عظمت بتائی ہے. سیدہ کائنات کو اس لڑکی نے کہا کہ میری ماں نابینا ہے, میری ماں کے آنکھوں میں شفا دے دیجیے. سیدہ کائنات بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنکھوں میں مس کر دی, سیدہ نے کہا اپنی ماں کو لے کر تھوڑی دیر میری دہلیز پر بیٹھ جا, ابھی میرا بابا آئے گا مجھے سلام کرنے کے لیے. تو میرے بابا کے نالین مبارک میں, میرے بابا کے جوتوں میں جو خاک جمی ہو وہ خاک اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا, تیری ماں کو شفا مل جائے گی. توجہ کیجیے گا, اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا, تیری ماں کو شفا مل جائے گی. قسم خدا کی کائنات کو جس کے جوتے کی خاک سے شفا ملتی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اب وہ مصطفیٰ جب انہوں نے اپنے جسم میں ذوق محسوس کیا, توجہ کیجیے گا, تو آئے بیٹی زہرا کے دربار میں, اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں, اور کہا بیٹی مجھے اپنی چادر یمانی لا کر اڑا دو. کہا بابا آپ کمرے میں آرام کریں, میں ابھی چادر یمانی لا کر اڑاتی ہوں. جناب سیدہ نے اپنی یمنی چادر لا کر اللہ کے رسول کو اڑا دیا. جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت گزرا تھا. توجہ کیجیے گا, اس حدیث کے راوی ایک تو جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہے, حضرت ام سلمہ بھی ہے. توجہ, جناب جابر فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ یہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اچانک کمرے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد مولا حسن نے ایک جملہ کہا, السلام علیکہ یا امہات, اے اماں جان آپ پر میرا سلام ہو. ماں نے پلٹ کر جواب دیا. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا قال انی اشم عندک رائحۃ الطیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ. اماں جان میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. تمہارے نانا میری یمنی چادر اوڑھ کر کمرے میں آرام کر رہے ہیں. مولا حسن علیہ السلام نانا کے کمرے میں گئے, ایک مرتبہ نانا کو سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا جدی ہے میرے نانا جان, یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. تو رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہل الجنہ, اے جنت کے نوجوانوں کے سردار تم پر بھی میرا سلام ہو. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر یمانی میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میرے نال آ جاؤ, چادر میں میرے ساتھ داخل ہو جاؤ. مولا حسن چادر کے اندر داخل ہوئے. توجہ کیجیے گا, شہزادی کونین فرماتی ہیں ابھی کچھ وقت اور گزرا, ایک مرتبہ گھر میں مولا حسن تشریف لائے. السلام علیکہ یا امہ, ہو اماں آپ پر میرا
بھی وہی جملہ کہا جو جملہ امام حسن نے دہرایا تھا. مولا حسین نے کہا یا اماں انی اشوق عندک رائحۃ جدی رسول اللہ. اے اماں جان میں ویسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ خوشبو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو. ایک مرتبہ شہزادی عالم یار نے فرمایا بیٹا حسین تمہارے نانا رسول اللہ تمہارے بھیا حسن کے ساتھ چادر جوانی اوڑھے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. مولا حسین کمرے کی طرف داخل ہوئے. ایک مرتبہ نانا کو سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ یا جدی. اے رسول اللہ اے جدی اے میرے نانا آپ پر میرا سلام ہو. رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا سید الشہداء. توجہ کیجیے گا اے شہداء کے سردار وقرۃ العینین رسول اللہ. اے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ پر میرا سلام ہو. اے میرے دل کے میوے تجھ پر میرا سلام ہو. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آپ اور بھیا حسن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. رسول اللہ نے کہا ہاں میرے لال حسین آ جاؤ تم بھی چادر میں داخل ہو جاؤ. توجہ کیجیے گا مولا حسین بھی چادر میں داخل ہو گئے. شہزادی فرماتی ہے کچھ اور وقت گزرا تھا کہ مولا کائنات مولا علی تشریف لائے. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو. وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین. اے امیر المؤمنین آپ پر بھی میرا سلام ہو. مولا علی نے بھی وہی جملے دہرائے جو جملے جو دونوں بچوں نے دہرائے تھے. کہا قال انی اشم عندک رائحۃ انی رائحۃ میں ویسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ آخری وقت آمین رسول اللہ کہ وہ خوشبو میرے بھائی میرے سسر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو. سیدہ کائنات نے فرمایا آپ کے بھائی میرے بابا رسول اللہ کمرے میں چادر جوانی اوڑھے آپ کے دونوں بچے حسن حسین کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. مولا علی بھی کمرے کی طرف گئے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے بھی پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی تم پر بھی میرا سلام ہو. مولا علی نے کہا یا آقا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر جوانی کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں آؤ علی آپ بھی چادر کے اندر داخل ہو جائے. توجہ کیجیے گا سیدہ فرماتی ہے میں بھی کمرے میں گئی میں نے بھی بابا سے اجازت مانگی بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر داخل ہو جاؤں. توجہ اللہ کے رسول نے اجازت دی. سیدہ کائنات بھی چادر کے اندر داخل ہوئی. اب میرا سوال ہے ملت اسلامیہ سے کہ علی آئے علی نے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے. حسن آئے رسول سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے. حسین آئے رسول سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے. جناب سیدہ آئی نبی سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئی. میں کہوں گا اے نبی کے اہل بیت آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت کیا ہے. اجازت تو غیر مانتے ہیں آپ تو نبی کے اپنے ہیں. میں نے کہا مولا حسین آپ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ نبی جب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو آپ جا کر نبی کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے نبی سے کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ نبی کے دوست پر بیٹھنے سے پہلے مولا حسین نے نبی سے اجازت مانگی ہو جا کے کندھے پر بیٹھ گئے. میں نے کہا یا حسین جب آپ مسجد میں دوست پر جا کر بیٹھے تو اجازت نہیں مانگی آج چادر کے اندر آنے کے لیے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں. عجب نہیں نبی کے اہل بیت جواب دے کہ ہم دنیا کے قدم اللہ کو یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی جب ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت سے چادر کے اندر نہیں جا سکتے تو مولوی جنت کے اندر کیا جائے گا. ایک سلام بولے محمد والی. ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر جب بغیر اجازت کے نہیں جاتے تو مولوی بغیر اجازت کے جنت کیا چلا جائے گا. اب توجہ کیجیے گا مولا حسن آئے اور آنے کے بعد کیا کہا اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کوئی پریشانی ہے بھیا یہ کو ذرا کم کرو یار. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا حسن آئے اور آنے کے بعد نانا سے اجازت مانگی. توجہ اور جملہ کیا کہا
خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ خوشبو میرے نانا رسول اللہ کی ہو. اور مولا حسن اجازت لے کر پھر چادر میں داخل ہو گئے. توجہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر ذرا غور کیجیے گا. امام حسن کے بعد جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو مولا حسن نے کہا. توجہ، اما جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو مولا حسن نے کہا تھا. کیا کہا؟ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. پھر جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. پوری توجہ کیجیے گا. مولا حسین آئے، کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مولا علی آئے، کہا میں نانا کی رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک بات یہ بتائیے، مجھے جب مولا حسن نے کہا سب سے پہلے کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تب مجھے تعجب نہیں ہوا. کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ چادر کے اندر اکیلے تھے، نہیں پہنچا لکھنؤ. جب مولا حسن آئے اور مولا حسن نے کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اس وقت تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ چادر میں رسول اللہ اکیلے تھے. مگر جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ تب چادر کے اندر رسول اللہ اکیلے نہیں تھے، مولا حسن بھی موجود تھے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. تو مولا حسین کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اپنے نانا اور بھیجا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس وقت چادر میں اکیلے رسول نہیں تھے، حسن و حسین بھی موجود تھے. تو مولا علی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مگر حسن نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسین نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، علی نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو جو خوشبو نبی کے بدن میں تھی وہی علی کے بدن میں، وہی حسین کے بدن میں. محمد والے محمد
کی حجت ہیں، ان کی خوشبو بھی ایک جیسی نہیں ہے. توجہ. اور جب یہ پانچوں جمع ہو گئے ایک چادر کے اندر تو پھر اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا. توجہ. اور آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے نبی کے اہل بیت، اے علی فاطمہ حسن حسین، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو پہنچنے نہ دے. توجہ. بھائی رجس کیا ہے؟ 3 حروف کا مجموعہ ہے، را جیم سین. نہیں سمجھا مجموعہ؟ بھائی ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا خرافات جب جمع ہوتا ہے تو ان 3 میں جمع ہو جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم 3 کو 5 کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کہہ رہا ہم کسی طرح کی گندگی کو، کسی طرح کی نجاست کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے اور آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے. ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں اور ارادہ ہے کہ ہم آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے، نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے. تو بھائی ہم سے سوال کیوں ہوتا ہے؟ 1400 سال سے آپ پر شہزا بچا رہے ہیں، سب کیوں نہیں آتے؟ ہم کیا کریں بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم آنے نہیں دیں گے. اللہ کہہ رہا ہم پہنچنے نہیں دیں گے. توجہ. تو بھائی جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، تو بھائی جس کے اندر خاندانی گندگی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ اہل بیت کے قریب کیا آئے گا؟ یہاں پر آنے کے لیے ماؤں کا شریف ہونا ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگ میرے جد علی کا ذکر سنو اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی. جب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ علی کی ولایت فقط باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. جنگ صفین کا واقعہ ہے. جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے لشکر سے نکل کر شام کے لشکر میں جانے لگا. آدھے راستے تک گیا، پیر میں تھرتھری تاری ہو گئی، بدن میں تھرتھری تاری ہو گئی، کانپ رہے ہیں بدن. آدھے راستے سے واپس لوٹ کر علی کے قدموں میں آیا اور آنے کے بعد مولا کے قدموں میں گر کر کہا مولا میں تو آپ کو چھوڑ کر جا رہا تھا شام کے لشکر کے پاس، مگر آدھے راستے میں اللہ جانے کیا ہوا میرے بدن ہاتھ کانپنے لگے اور میں واپس پلٹ کر واپس لوٹ کر میں آپ کے قدموں میں آ گیا. مولا نے مسکرا کر کہا ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں کے حق میں دعا کر، اگر تیری ماں آدھے راستے سے نہ لوٹتی تو بھی نہ لوٹتا. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والا. یہاں دولت شرط نہیں ہے، یہاں ثروت شرط نہیں ہے،
یہاں خون کی شرافت شرط ہے، یہاں عقیدت شرط ہے، یہاں خلوص شرط ہے. توجہ کیجیے گا، اہل بیت کے یہاں آنے کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے سوائے طہارت کی، شرافت کی. اگر ماں شریف ہے تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹا علی کا چاہنے والا نہ ہو. آپ سوچئے امام کی حدیث غور کیجیے، امام فرما رہے ہیں جب ذکر علی سنو اور چہرہ کھل جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اچھا یہ بتائیے، آپ میں ذکر علی کر رہا ہوں نا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے نا، آپ مسکرا رہے ہیں نا، یہ بتائیے کیا زبردستی مسکرا رہے ہیں؟ زبردستی مسکرا رہے ہیں؟ نہیں نا، آٹومیٹکلی مسکراہٹ آ رہی ہے. جب ذکر علی ہوتا ہے تو خود بخود شریف ماؤں کی اولادوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی چہرہ کھل رہا ہے، ہمارے حلالی ہونے کا ثبوت ہے، ماں کے شریف ہونے کا ثبوت ہے. اچھا اب جو منافق ہے، توجہ، جو منافق ہے، آپ ایک کام کیجیے، کسی منافق کو چونکہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، جب میں ذکر علی کرتا ہوں نا تو میں اکثر دیکھتا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. تو ان منحوسوں کو جا کر آپ 500 دینا، 500 بھی نہیں، 1000 دینا، 2000 دینا، 5000 دے دینا اور اس سے کہنا میں ذکر علی کر رہا ہوں، تو زبردستی مسکرا کر دکھا دے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قسم خدا کی وہ چاہ کر بھی زبردستی مسکرا نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کی ولایت، علی کی محبت میزان ہے حلالی اور غیر حلالی کے درمیان. اور یہ کلیہ ہم نے نہیں دیا مسلمانوں، یہ کلیہ تو صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ فرماتا ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تو ہمیں پہچاننا مشکل تھا مدینے میں کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، غیر کون ہے، اپنا کون ہے، غدار کون ہے، وفادار کون ہے. مکے میں پہچاننا مشکل نہیں تھا، اس لیے مکے میں ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا، دوسری طرف ہم ہوتے تھے، ایک طرف ابو سفیان ہوتا تھا، دوسری طرف ہم ہوتے تھے، ایک طرف ابو لہب ہوتا تھا. نہیں سمجھے، سارے ابو ایک طرف ہوتے تھے، ہم ایک طرف. اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے، سارے ابو ایک طرف ہوتے تھے، ہم ایک طرف ہوتے تھے. وہاں پہچاننا مشکل نہیں تھا، مگر مدینے میں پہچاننا مشکل تھا، اس لیے کہ مدینے میں سارے نمازی، سارے حاجی، سارے داڑھی والے، سارے امامے والے، سارے ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومنے والے، پہچاننا مشکل تھا اپنا کون، پرایا کون، غدار کون، وفادار کون. تو صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں چیک کرنا ہوتا تھا سامنے والا کون ہے تو ہم ذکر علی کرتے تھے. چہرہ کھل جائے تو مومن، چہرہ مرجھا جائے تو نسلی منافق. جب دلوں میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک پاؤ نا تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ نے ہمیں، کبھی کبھار میں جب بیٹھتا ہوں نا لکھنؤ والوں کو میں سوچتا ہوں کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے، میرے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے. اس لیے کہ بھائی علی کے آنے کے لیے کم از کم دل کعبہ جیسا پاک ہونا ضروری ہے. کعبے سے کم کہیں علی نہیں جاتا، قسم خدا کی. دل کم از کم کعبے جیسا پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی حجت ہے. بغیر ولایت علی کے یاد رکھنا نہ تمہاری نمازیں قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے. کنز الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کسی مومن کو اتنی عمر دے، اللہ کسی انسان کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری
قتل کر دیا جائے اور اس کو کعبے کے اندر دفنا دیا جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک تھا تو اللہ اسے اوٹے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ کے نشان پڑ جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنا روزہ رکھے کہ سوکھ کر رکھی ہو جائے، راہ خدا میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا زکات میں دے دے، ہر سال پیدل حج میں جائے، طواف کرتا ہوا مقام ابراہیم کے درمیان حالت مظلومی میں مار دیا جائے اور کعبے کے اندر دفن کر دیا جائے، اس کے باوجود اگر علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک تھا تو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر بھی علی کی ولایت ہے تو نماز نماز ہے ورنہ ورزش ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فقہ ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو حج ہے ورنہ تفریح ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو زکات زکات ہے ورنہ چریتی ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو مسلمان مسلمان ہے ورنہ اپنے دور کا مروا۔ مسلمان کو سلمان بنا دیتی ہے، یہ بہتر کو ابوذر بنا دیتی ہے۔ علی تو علی ہے، علی کے غلاموں کا کیا کہنا ہے؟ کل تاریخ گزری، میں نے حضرت حبیب نے مذاہب کے مسائل پڑھے تھے، سنا آج ان کے فضائل کے کچھ جملے پڑھتا ہوں۔ ان کے غلاموں کا مقام دیکھو، بعد میں فیصلہ کرنا کہ آقا کے قلبوں کی بھی برابری تم کر سکو گے یا نہیں۔ غلاموں کا مقام دیکھو، جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ ہے مولا حسین کا دوست، حسین کا غلام ہے حبیب، توجہ۔ اور حضرت مالک حضرت میثم تمار یہ کون ہے؟ علی کا دوست، علی کا غلام، توجہ کیجیے گا۔ ایک روز مولا کائنات کوفے کی گلی میں وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا میثم اپنے دکان میں بیٹھ کر قورمے بیچ رہے ہیں۔ علی کو اپنے غلام کا چہرہ دیکھ کر علی کو پیار آ گیا، توجہ کیجیے گا۔ کیا کہنے ایسے غلاموں کے جسے علی پیار کرتا ہو۔ ایک مرتبہ میثم نے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا، میثم اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک علم عطا کروں، میں تمہیں ایک علم سکھاؤں، توجہ کیجیے گا۔ میثم نے مولا کو دیکھا، کہا مولا اگر سمندر پیاسے سے کہے کہ میں تیری پیاس بجھاؤں گا تو کون ہے جو اب انکار کرے؟ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ شہر علم کے دروازے ہیں، مولا میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ سے علم سیکھوں۔ سنیے گا، مولا نے جناب میثم تمار سے کہا، میثم میں تمہیں جو علم سکھانے والا ہوں اس علم کا نام ہے علم بلایا والمنایا۔ توجہ کیجیے گا، علم بلایا والمنایا یہ کون سا علم ہے؟ کہا میثم جب تم یہ علم سیکھ لو گے، جب تم یہ علم سیکھ جاؤ گے تو تم مخلوقات میں سے جس کا بھی چہرہ دیکھو گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ توجہ کیجیے گا بھئی، یہ کتنا بڑا علم ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، اب مولا علی نے جناب میثم تمار کو یہ علم سکھایا اور روایتوں میں لکھا کہ 1 مہینے لگے جناب میثم تمار کو علی سے یہ علم سیکھنے میں۔ اب جب 1 مہینے کے بعد جناب میثم تمار نے یہ علم سیکھ لیا تو بھائی علم کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ عالم جب کوئی علم سیکھ لیتا ہے تو جب تک اپنا علم عوام پر ظاہر نہیں کرتا، جب تک وہ کسی کو اپنا علم ظاہر نہیں کرتا، اس کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جناب میثم تمار نے 1
जनाब नबी साहब ने कहा कि मुझे ये इल्म 1 महीने में अली ने सिखाया है। हबीब ने कहा जो इल्म अली ने तुझे 1 महीने में सिखाया, हुसैन ने मुझे 1 रात में सिखाया। इसलिए मौला हुसैन ने फरमाया था, नाना जैसे असहाब मुझे मिले वैसे असहाब ना मेरे बाबा को मिले, ना आपको मिले, ना मेरे भैया को मिले। ये कोई आसान लफ्ज नहीं है तो हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में दोहराया, जो जुमला अदा किया अपने असहाब के लिए। 72 वो 72 हैं कि जिनका सिलेक्शन मशीयत परवरदिगार ने किया। एक एक नाम अव्वल से लेकर 72 तक, एक एक नाम ये इंतखाब मशीयत तक निकला। कसम खुदा की वो 72 आज तक कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिली। एक खतीब था, एक जाकिर था, उसने मजलिस पढ़ते पढ़ते एक मरतबा एक जुमला अदा कर दिया। क्या जुमला? काश मौला मैं भी करबला में होता तो मैं भी आपकी वैसी ही नुसरत करता जैसे कि आपके असहाब ने नुसरत की। मैं भी आपके लिए वैसी ही कुर्बानी पेश करता जैसे कि आपके असहाब ने पेश की। रिवायत ये बताती है कि वो शख्स जब सोया ख्वाब में मौला हुसैन की ज़ियारत हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुमने क्या कहा था कि अगर तू करबला में होता तो मेरे असहाब की तरह मेरी नुसरत करता? कहा मौला हुसैन ने कहा, चल मेरे साथ, मैं तुझे करबला लेकर चलता हूं। मौला उसे लेकर करबला पहुंचे। आशूर का मंजर है। जब सुबह का वक्त करीब आया, मौला हुसैन ने कहा, देख मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, देख ज़ोहैर, सईद ये सब खड़े हैं ताकि तीर मुझे न लगे। तवज्जो, तू भी खड़ा हो जाए उनके साथ। अज़ादारों को खतीब बयान करता है कि मैं बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा तो हुआ, मगर जब कोई सनसनाता हुआ तीर आया तो मैं खौफ के मारे हट गया और वो तीर जाकर इमाम हुसैन के जिस्म में लग गया। हुसैन ने नमाज तमाम करने के बाद कहा, फिर कभी मत कहना कि तू मेरी वैसी नुसरत करता जैसे मेरे 72, जैसे असहाब मुझे मिले, ना नाना को, ना बाबा को, ना भैया को मिले। अज़ादारों, जब हुसैन मक्के से आने लगे ना तो ज़ुहैर इब्न ग़ैन का काफिला था। ये ज़ुहैर इब्न ग़ैन कौन थे? बजली कबीले के सरदार, बहुत रईस, बहुत अमीर शख्स, अपने कबीले का सरदार, बहुत बड़ा ताजिर उतरवाने का बिजनेसमैन। ये ज़ुहैर कौन थे? ये ज़ुहैर वो थे जो जंग जमल में मौला अली के खिलाफ थे। और जंग जमल के बाद ज़ुहैर ने यह फैसला किया था कि अब मैं कभी किसी इस्लामी जंग में हिस्सा नहीं लूंगा, भाई भाई की जंग में हिस्सा नहीं लूंगा। इस वजह से वो गैर जानिबदार हो गए। और जब मौला हुसैन का काफिला आने लगा मक्के से कूफे की तरफ, तो ज़ुहैर हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह मेरा हुसैन इब्न अली से सामना ना हो। लिहाजा जब इमाम हुसैन का काफिला कहीं ठहरता था तो ज़ुहैर अपने काफिले को पीछे ठहरवा देते थे, और जब ज़ुहैर का काफिला कहीं ठहरता था तो मौला हुसैन का काफिला पीछे रह जाता था। एक ऐसा मकाम आया कि जहां पर
زہیر نے یہ سمجھا کہ شاید مولا حسین کچھ آگے بڑھا ڈالیں گے، اور زہیر نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا، اور یہ مشیت پروردگار کی مرضی تھی اللہ کی کہ اسی کے پہلو میں امام حسین نے بھی اپنا قافلہ ٹھہرا دیا۔ سنیے حسین دلوں کو کیسے پلٹاتا ہے۔ زہیر اپنے مشیروں کو، اپنے تجارت کے شراکت داروں کو لے کر اپنے خیمے میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر حسین ابن علی کا سامنا ہو گیا اور حسین ابن علی نے ہمیں بلایا اپنے پاس تو ہم کیا کریں گے؟ عزادارو، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ زہیر نے دیکھا کہ خیمے سے زہیر کو کسی نے آواز دی ہے۔ ہاں عزادارو سنیں گے، زہیر کیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں کیا دیکھا؟ ارے ہمارے بنی ہاشم ابو الفضل عباس، کہا ہمارے بنی ہاشم آپ میرے خیمے میں، کہا حسین نے تمہیں طلب کیا ہے زہیر، مولا حسین نے تمہارے لیے خط بھیجا ہے۔ عزادارو زہیر پہلے بلاوے پہ نہیں گئے، دوسری مرتبہ زہیر نے آہٹ محسوس کی، جب خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر، کہا میرے بابا نے بلایا ہے۔ عزادارو زہیر خط لے کر پریشان ہے۔ ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ نے پوچھا زہیر کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی نے مجھے خط بھیجا ہے، مولا حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ کہا زہیر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ زہیر نے کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ زہیر کی زوجہ کہنے لگی زہیر اگر نہیں گئے اور محشر میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے لال نے بلایا تھا زہیر تو کیا جواب دو گے؟ زہیر نے کہا کم از کم
کی ماں کی جانب پھینکا گیا. کربلا کی ماں تھی نا, ایک مرتبہ بیٹے کا سر اٹھایا, واپس لشکر کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہا حملہ حسین میں جو صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس. اللہ من اللہ. ایک کے بعد ایک جنازے آ رہے ہیں. ظہر کا وقت آیا, سعید ابن جبیر حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا, سینے پر تیر لگنے لگے, کب تک برداشت کرتا. ایک مرتبہ زمین پر آیا. عزادارو سنو گے, سعید کا سر حسین نے لیا, اپنے بالوں پر رکھا. سعید نے امام کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر سعید نے اپنے دائیں جانب کچھ آہٹ محسوس کی. ایک مرتبہ کہا مولا حسین میں اپنے دائیں طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے کہا سعید سلام کرو, ارے میرا نانا تیرے استقبال کو اجرکم من اللہ. ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا میں اپنے بائیں طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. کہا سعید میرے بابا کو سلام کرو, میرا بابا تیرے استقبال کو. ایک مرتبہ سعید کہنے لگا مولا میں اپنے سر کی طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے کہا سعید جنت سے میرا بھیا آزاد تیرے استقبال کو آیا ہے. عزادارو ذرا گلے سے بڑا ہاتھ رکھنا. ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا پیروں کی طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے کہا سعید پیروں کو سمیٹ لو, میری ماں فاطمہ اماں زہرا. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے. ایک منٹ عزادارو مجلس تمام کر دی. آ گئی شام غریبہ, لٹ گیا نبی کا گھر, کٹ گیا حسین کا سر, چلا دیے گئے خیمے, لوٹ لی گئی چادریں, مار دیے گئے بچوں کو تماچے. عزادارو جب یہ خبر زوجہ زہیر کو پہنچی نا, زہیر ابن قید کی زوجہ سفر میں تھی, جب خبر ملی شہدائے کربلا قتل کر دیے گئے, ایک مرتبہ ایک صندوق سے کفن نکالا, غلام کو کفن دیا اور دے کر کہا کہ کفن ڈال کر میرے شوہر کو اڑا دینا. غلام غیرت مند تھا, کہنے لگا بی بی حسین کے لیے کوئی کفن نہیں دیا, عباس کے لیے کوئی کفن نہیں دیا. زوجہ زہیر نے کہا حسین نبی کے نواسے ہے, میرا یقین ہے کسی نے تو حسین کو کفن دے دیا ہوگا. عباس علی کے شہزادے ہیں, کسی نہ کسی نے تو عباس کو کفن دیا ہوگا. اکبر شبیہ پیغمبر ہے, کسی نہ کسی نے تو کفن دیا ہوگا. میرا زہیر تنہا